بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکومت پاکستان نے ایک بڑی زبردست اسکیم نکالی ہے جس کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کو ہر طرح سے ممکن بنانا۔ انہوں نے اسکیم یہ بنائی ہے کہ $1,00,000 کی انویسٹمنٹ کوئی بھی اگر غیر ملکی جو سے ہے پاکستان میں کرے گا تو اس کو نیشنلٹی بھی دی جا سکتی ہے، وہ 5 سے 10 سال تک پاکستان میں رہ کے سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور وہاں پہ خود میں پیسے بھی کما سکتا ہے۔ اور ایک زبردست آفر کی ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور دوبارہ سے آفر کریں، اور انہوں نے بلکہ غیر ملکیوں کے لیے بھی کہا کہ ہم آپ کو پاسپورٹ بھی دیں گے، اپنا پاکستانی پاسپورٹ بھی آپ کو دیں گے، نیشنلٹی بھی دیں گے آپ کو، اور یہاں پہ جو سہولتیں ہیں جو وہ بھی دیں گے آپ کو۔ آپ آ کے یہاں سرمایہ کاری کریں اور $1,00,000 کم از کم وہ انویسٹ کریں پاکستان کے اندر آ کے۔ تو یہ اچھی اسکیم ہے، انہوں نے کی ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں بے تحاشا، اب جب سے میں دیکھ رہا ہوں، میں پاکستان سے جب سے آیا ہوں 20-21 سال سے، اس سے پہلے سے بھی یہ رابطہ چل رہا ہے۔ یہ تقریباً پاکستان چھوڑنے کا رابطہ جو ہے نا، جو تانتا بن گیا ہے، یہ 50 سال کا لگ بھگ یہ کھیل ہے۔ 50 سال سے ملک سے لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا اور اپنے ملکوں کو چھوڑ کے بیرون ملک جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایسی اسکیمیں بنائی کہ پاکستانی باہر جائیں اور کاروبار کام کریں وہاں جا کے، اور وہاں سے پیسہ پاکستان بھیجیں، اور پاکستانی پیسہ باہر سے بھیجتے بھی رہے ہیں ہمیشہ۔ لیکن ان چند حالات میں اگر 2 دہائیوں کو دیکھیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 74 سے جب انہوں نے قوانین کے اندر مذہبیت بہت زیادہ ڈالنی شروع کر دی، اور تو اس سے ملک سے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ خاص طور پہ ضیاء الحق کے جو آرڈیننس کے بعد سے ملک سے بے تحاشا لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی اور نکل گئے۔ خاص طور پہ جماعت احمدیہ کے لوگ جو سے ہیں ملک سے چلے گئے، اہل تشیع لوگ ملک سے چلے گئے، اور کیونکہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا رہا ہے، ہزارہ برادری کے ساتھ بھی ظلم ہوتا رہا ہے، ان کو بموں سے اڑایا گیا، قتل و غارت ہوئے، اہل تشیع کی امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، احمدیوں کی مساجد پہ حملے ہوئے، قتل و غارت ہوا، اور ایک سلسلہ جو سا تھا وہ چل پڑا ملک سے باہر نکلنے کا۔ لوگ ڈیفینیٹلی اپنا سرمایہ بھی نکالتے رہے، اپنے گھر بار کو بیچا اور چلے گئے، کیونکہ جہاں پہ آپ کی زندگی محفوظ نہ ہو وہاں پہ آپ نہیں رہ سکتے۔ بات یہ ہے کہ یہ اسکیم ایسی ہے کہ میں خود بھی مجھے پتہ ہے کہ میرے ملک سے اچھا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے۔ وہاں کا موسم دیکھ لیں، ہر طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ صرف اور صرف آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ کو مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر آپ اس کی گارنٹی کریں کہ آپ کی مذہبی آزادی ہے، آپ کی زندگی محفوظ ہے، تو ہر پاکستانی ملک میں واپس جائے گا۔ لوگ یہاں پہ رہتے ضرور ہیں، لیکن کہیں نا کہ آپ بہت خوشی سے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ خوشی سے آدمی مجبوری میں رہتا ہے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پاکستان گئے ہیں اور ان کا کسی کا مرڈر ہو گیا، کوئی علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر گئے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا مذہبی جنونیت کے چکر میں۔ بہت سارے لوگوں میں ایک کو جانتا ہوں کہ وہ باپ بیٹا جرمنی سے آئے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے ایسے لوگ لگ جاتے ہیں جو آپ کو لوٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ پہلے وہ فضا قائم کریں اپنے ملک کے اندر۔ آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، حکومت فواد چودھری صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی، آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جو بھی آدمی آئے گا، یا چلے احمدی آتے ہیں، ان کو کیا مذہبی آزادی ہوگی؟ وہ آ کے سرمایہ کاری کریں وہاں پہ آ کے۔ بہت سارے احمدی ملک کو چھوڑ گئے اور آپ بڑے خوشی خوشی ان کو نکالتے رہے، چلو جی ہماری جان چھوٹ رہی ہے۔ آج کیوں بلا رہے ہیں؟ اسکلڈ لوگ گئے ہیں، بہت بہت قابل لوگ جو ان سے ہیں ملک سے گئے ہیں۔ آپ تو مذہب کے نام کے اوپر کسی کو مشیر فنانس منسٹر نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ وہ احمدی ہے۔ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر لیا۔ آج جو آپ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر 3-3.5 سال پہلے آپ عاطف میاں کو اگر آپ رکھ لیتے تو آج آپ برباد نہ ہو رہے ہوتے۔ آج جو ملک کی بربادی ہے اس کے پیچھے اکنامک ہسٹری ہے ساری کے ساتھ۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانی لوگ آئیں اور یہاں سرمایہ کاری کریں، ہم پاسپورٹ دیں گے، چائنیز لوگ آئیں ان کو سرمایہ کاری کریں، سکھ لوگ آئیں کینیڈا کو امریکہ کو چھوڑ کے، وہ پاکستان کے ان کی مذہبی مقامات ہیں، مذہبی مقامات کو تو ویسے بھی آپ نہیں روک سکتے، آپ جاتے ہیں آپ انہیں ویلکم کرتے ہیں ساروں کو، چائنیز کیوں آئے کہ سرمایہ کاری کریں گے، آپ کا پاسپورٹ لیں گے؟ افغانستان والے جو سے ہیں وہ $1,00,000 کیوں خرچ کریں گے؟ چند ہزار دے کے ویسے پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں وہ وہاں پہ۔ آپ پہلے اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو حالات آپ نے ابھی سیالکوٹ میں واقع ہوا، مری کے اندر جو کچھ ہوا، لوگ سیر تفریح کے لیے کیسے آئیں گے کہ 23 جانیں چلی گئی صرف سیر تفریح کے نام کے اوپر، فن کے نام کے اوپر چلی گئی، آپ کے پاس سسٹم تو ہے ہی کوئی نہیں۔ سیالکوٹ میں کیا ہوا؟ مذہبی جنونی لوگ جو آپ کے پارٹنر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک آدمی پاکستان میں آیا ہوا تھا، سرمایہ کاری بھی کی ہوگی، جاب کر رہا تھا، بہت سارے سری لنکنز کرتے ہیں، اس کو کس طرح بے دردی سے مار دیا آپ لوگوں نے۔ اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں، روزانہ کے واقعات ہیں۔ جیلوں میں سکون نہیں ہے، ایک احمدی کو جیل کے اندر دوائیاں نہ دینے پہ، علاج نہ کرنے پہ اس کی ہلاکت ہو گئی وہاں پہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلسل چل رہا ہے۔ آپ کو اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2 سالوں کا اگر ہم نہ دیکھیں تو 8.5 لاکھ لوگ پاکستانی جو سے ہیں وہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان سے۔ 8.5 لاکھ لوگ صرف 2 سال میں ملک چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ آپ کی پالیسیز اتنی بری تھیں۔ آپ نے جس طرح سے مولویوں کو اور دہشت گردوں کو آزادی دی ہوئی تھی، مذہبی جنونیوں کو لوگوں نے ملک کو چھوڑا، اس میں سے تقریباً 3.5-4 لاکھ وہ لوگ تھے جو اسکلڈ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کے پاس پیسہ بھی تھا، وہ اپنے ملک سے نکل گئے اور دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور دوبارہ سے سرمایہ کاری کریں گے؟ جبکہ آپ مشہور ہیں یو ٹرن لینے میں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سہولتیں دوں گا، کل کو اگر آپ میں دوبارہ سے کوئی ایسا آپ کو الہام ہو جاتا ہے، یا کیونکہ آپ بھی مذہبی آدمی ہیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں۔ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ سہولتیں دیں گے؟ خیر چلیں، احمدیوں کی تو بات، احمدی تو کہتے ہیں کہ نا ہمیں مذہبی آزادی دیں اور ہمیں انصاف دیں، برابری کے حقوق دیں، ہم آنے کو تیار ہیں۔ ہر احمدی پاکستان کے لیے دعا گو بھی ہے، اس کے لیے خدمت بھی کرتا ہے، کسی بھی مقام پہ ہوگا وہ پاکستانی خدمت کرے گا، لیکن آپ ان کو اس بات کی گارنٹی دیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ حکومت کا کام ہوتا ہے، اللہ کے بعد حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جان و مال کی حفاظت کرنا۔ ان کو نہ سرمایہ کی فکر ہوگی، کچھ ہوگا، آپ ان کو مذہبی آزادی دیں۔ سرمایہ تو آتا جاتا رہتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، نقصان دوسرے ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں ہو گیا تو پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ ان کو مذہبی آزادی دیں کہ ان کو آزاد تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آزاد فضا میں سانس لینے والے تو ہوں گے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ پہلے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ہر قسم کی آزادی دیں۔ آپ کہتے ہیں ہم پاسپورٹ دیں گے ان کو، آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ اس وقت افغانستان کے پاسپورٹ سے صرف 2 درجے اوپر ہے، یعنی کہ سب سے لو درجے پہ پاسپورٹ کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا؟ آپ لوگوں کی اسکیموں کی وجہ سے۔ افغانستان میں تو چلو ایک انتشار پھیلا، ملک کے اندر حالات خراب ہوئے، اس کا پاسپورٹ نیچے چلا گیا، 101 نمبر پہ ہے، آپ کا 98 کے اوپر ہے، 3 نمبر کا فرق ہے صرف۔ تو یہ تو سخت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی پاکستانی والی اتنی گری ہے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ کو خود اندازہ لگانا پڑے گا کہ آپ نے ملک کو صحیح، آپ کی خرابی کہاں پہ ہے؟ آپ کی خرابی آپ کے آئین کے اندر ہے، آپ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر ہے۔ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک گالی نہ نکالیں کسی کو۔ اب آپ نے لکھ دیا ہے کہ آدمی قانون بنا دیا ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی ایک حلف دیں گے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا حلف سب کو پتہ ہے، جو پاسپورٹ میں ہوتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو گالی نکالنا، اور پھر اس کے بعد جو اسے کافر کہنا، پھر آپ مسلمان ہوں گے، نہیں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کے قوانین ہیں۔ اس قسم کے گندے قوانین کے کسی کے بزرگوں کو پہلے گالی نکالو یا کافر کہو،
پھر آپ مسلمان ہوں گے. اس سے پہلے آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. آپ جتنے مرضی کہتے رہے نا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے, صرف خدا اور اس کے رسول کو حق ہے. آپ کی چند دن پہلے کی تقریر تھی کہ خدا اور اس کے رسول کو صرف یہ حق ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تم دائرہ اسلام سے باہر ہو. لیکن آپ لوگوں نے تو خود قانون بنایا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ جب آپ فارم پر کرتے ہیں, آپ شناختی کارڈ بناتے ہیں, پاسپورٹ بناتے ہیں, عمران خان صاحب آپ نے ہی بنایا ہوا ہے, فواد چودھری صاحب آپ نے بھی بنایا ہوا ہے. آپ جو باتیں کرتے ہیں آپ کبھی دیکھے تو آپ کرتے کیا, لکھتے کیا, سائن کرتے وقت کسی کی دل آزاری کتنی زیادہ آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ نے دل آزاری کی ہوتی ہے. یہ چیزوں کو آپ کو پہلے ختم کرنا پڑے گا. پھر آپ سوچیں کہ آپ اکنامک پالیسی لے کے آئیں گے, ملک کے اندر لوگ جائیں گے, ضرور جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ پاکستان دوبارہ سے ایک جنت بنے گا, اور وہ وقت قریب ہے, اتنا دور نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد آئے گا جو ان چیزوں کو ختم کرے گا اور اس پاکستان کے اندر ایک انصاف لے کے آئے گا. قائد اعظم نے اگر یہ پاکستان بنایا تھا جس محبت سے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوشش جو سی ہے کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے, ان جیسے نااہل لوگوں سے بچائے جو الٹے سیدھے کام کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ناظرین, اگر ہمارا کو پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.